السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم لوگ سنیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 سے لے کر 75 تک کا تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمهتدون۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عقلوه وهم يعلمون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جو کچھ تم کو حکم ہوتا ہے وہ کرو۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی، اس کا رنگ اتنا دید زیب ہو کہ دیکھنے والے کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور ہم انشاءاللہ ضرور اسے پالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، جو زمین میں ہل چلاتی ہو یا کھیتیوں کو سیراب کرتی ہو، تندرست ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ وہ لوگ بولے کہ اب آپ نے ٹھیک بات بتائی ہے، بس انہوں نے اسے ذبح کیا اور امید نہ تھی کہ وہ کر پائیں گے۔ اور جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی ٹکڑا مردہ جسم سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پھر وہ پتھر کے مانند ہیں
یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ اور کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ کلام الہی اللہ کی بات سنتا تھا، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا۔ یہ آیتیں تھیں آج کے درس میں، اس کا ترجمہ اور تلاوت آپ نے سنا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے، اور ان کی کجروی کو وعدے کیا گیا کہ یہ لوگ سوالوں پر سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے جا رہے تھے۔ کثرت سوال کے ذریعہ رسول تنگ آ گئے۔ اس واقعے میں بھی انہوں نے یہی کجروی پیش کی ہے، اور گائے کی عمر وغیرہ سے متعلق سوال کیا کہ کیسے ہونی چاہیے، اور اگر خاموشی کے ساتھ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اپنے لیے مشکلات کو بڑھایا۔ تو جس طرح سے انہوں نے سوالات کرتے گئے، اللہ رب العالمین نے بھی ان کے سوالات کی طرح سے ان کو سختیوں میں ڈالتا گیا۔ کہا کلر کون سی چاہیے، اللہ رب العالمین نے کلر کہہ دیا کہ وہ اس کا جو رنگ ہو گائے کا وہ زرد رنگ کی ہو، صفرا، زرد رنگ۔ اب آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کہاں آپ کو ملے گی زرد رنگ کی گائے، کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ لیکن نہیں، جب انہوں نے کلر کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے کلر بھی کہا کہ اس طرح کی گائے ہونی چاہیے، اور اس گائے کو لاؤ اور ذبح کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا یہ گائے کھیتی وغیرہ میں استعمال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ نہ تو کھیتی میں استعمال ہوئی ہو، نہ ہی کسی راحت میں استعمال ہوئی ہو، بالکل ایک دم جوان ہو اور بالکل تازہ ہو، اور لوگوں کی نگاہوں میں ایک دم خوبصورت لگے، ایسی گائے تمہیں اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم پر ذبح کرنی ہے۔ لیکن بڑی قد و کاوش کے بعد انہوں نے ایسی گائے تلاشی، اور جب گائے مل گئی تو اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر فضل ہوا کہ انہوں نے اس کو ذبح کیا اور مردے کے اوپر اس کا گوشت لگایا، اور وہ آدمی زندہ ہوا۔ زندہ ہونے کے بعد اپنے قاتل کا بتایا اور پھر مر گیا۔ تو یہاں پر کہنے کی بات یہ ہے کہ ان یہودیوں نے، ان مشرکین نے، ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی سختیاں اپنے اوپر مول لے لی کہ اپنے اوپر سوالات کو بڑھاتے چلے گئے۔ جیسے جیسے سوالات کرتے گئے اللہ رب العالمین اسی طرح سے ان کو سختیوں میں ڈالتا چلا گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ جو ہے سوالات نہ کرتے، سیدھا سیدھا جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے پر لگائیں، وہ زندہ ہوگا، اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا اور مر جائے گا، تو ایسا کرتے تو مسئلہ آسان تھا۔ لیکن چونکہ یہ قوم ہی بڑی حجت الکھیکڑی تھی، بالکل باریکیوں میں نگاہ رکھتی تھی، اور سوالوں پر سوال کرتے گئے، جیسے جیسے سوالات ان کے بڑھتے گئے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اور مشکلات ڈال دی۔ اور آخر میں اس پہلے 3 آیتوں کے بعد جو چوتھی آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو پتھر کے دل سے بھی سخت دل قرار دیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ پتھر سے بھی کہیں زیادہ سخت دل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لوہا بنایا اور پتھر بنائے، لوہا اور پتھر دونوں کے اندر صفتوں کو الگ الگ خوبیاں رکھی ہیں۔ لوہے کی صفت یہ ہے کہ اس کو زیادہ گرم کر دو، ہٹ کر دو بہت زیادہ،
تو وہ پانی بن جاتا ہے، سیال. اور اگر پتھر کو آپ جلا دو تو وہ پتھر پانی نہیں بنتا، بلکہ وہ اپنے جگہ جل کر کے ایسے کلسا بن جائے گا، لیکن وہ اپنی جگہ اپنی حیت کو نہیں بدلے گا. اس شکل میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی، کالا ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی جگہ ایسے ہی گھٹ رہے گا، مضبوط رہے گا، راکھ نہیں بنے گا. وہ بہت آپ جلائیں گے، بہت آپ تپائیں گے، تب جا کر کے وہ پتھر راکھ بنے گا، اور وہ بھی اپنی جگہ پر منجمد ہو جائے گا، وہ ہٹے گا نہیں. اللہ رب العالمین نے ان مشرکین، ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ ان کا دل اس پتھر سے بھی زیادہ ہے، سخت ہے ان کے معاملے میں. اور آگے اللہ رب العالمین اسی پتھر کی مثال بھی دی ہے. یہی پتھر بعض دفعہ ایسا ہے کہ اس کا سینہ چیر کر اس میں سے پانی نکل آتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے قوم والوں کے لیے کہا کہ آپ کے قوم والے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ پتھر پر آپ لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی مارے، 12 چشمے نکل پڑے. تو پتھر سے پانی بھی ابل سکتا ہے، لیکن یہ قوم بنی اسرائیل اتنی سخت دل ہے کہ یہ پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ کہیں سخت دل اپنے اندر رکھتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے اوپر لاکھ کوشش کر لو، لاکھ ان کو جو ہے سمجھا لو، لاکھ بتا لو، لیکن یہ قوم بڑی ہٹ دھرم قوم ہے. یہ ایمان لانے والی نہیں، اسلام لانے والی نہیں، اپنے آپ کو بدلنے والی نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ان کی سختی کو بیان کرنے کے بعد پھر منافقین کا تذکرہ کیا ہے. منافقین میں اہل کتاب کا ذکر اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ جب وہ مسلمان سے ملتے ہیں تو یہ مسلمان والی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ تو ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ سے نکل جاتے ہیں اور اپنی جماعت میں جاتے ہیں تو وہاں پر مسلمانوں کی ہی جو بیان کرتے، ان کی کمزوریوں کو بیان کرتے، مسلمانوں کو لان تان کرتے اور ان کو ملامت کرتے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں وعدے کر دیا کہ ان کے اوپر کبھی اعتماد مت رکھو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی جو ہے ان کے چکر میں مت آؤ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ آپ کی برائیاں آپس میں بیان کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں کبھی بھی یقین نہیں رکھنا، یہ بڑے دوگلے لوگ ہیں. اور صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لوگ اپنا دین نہیں تلاش رہے ہیں، بلکہ تمہاری کتابوں میں اپنے لیے وہ اپنی جو ہے سکون کی چیزیں تلاش رہے ہیں، لیکن انہیں سکون میسر نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ اسلام میں داخل ہوں گے. اور نہ تم ان کی باتوں پر کبھی اعتماد کرنا. اس بات کو واضح کرنے کے بعد پھر سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو دہرایا ہے جو یہودیوں کے بارے میں ہے. علماء یہود کے ذکر کے بارے میں ملتا ہے کہ اولا یعلم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ جو آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آج کے درس کی جو آخری آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کا بیان ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے تمہیں بہت بچ کر کے رہنا ہے. تو واقعی اللہ رب العالمین اس میں ہم تمام لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ ہماری آنکھیں ہمیشہ ان کے معاملے میں کھلی رہنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین کی جماعت جب مسلمانوں کے بیچ آتے ہیں تو مسلمانوں کی حالات کو بیان کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اپنے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اپنی جماعت کے اندر جاتے ہیں تو یہ اپنے لوگوں کے درمیان مسلمانوں کا ہی جو بیان کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پورے درس میں جو ہم نے تقریباً جو ہے 3-4 آیتیں 5 آیتیں سنی ہیں، ان آیتوں پر غور و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بنی اسرائیل کے سخت دل سے اللہ ہمیں بچائے، ان کی سختیوں سے بچائے، اور منافقوں کی چالوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم وبارک وسلم.